انسان اس کے اندر کا جو سسٹم اور نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اس سسٹم اور نظام کو سائنس نے جتنا زیادہ کھولا ہے، اس سے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی اور کبریائی زیادہ کھل کے سامنے آئی ہے۔ فرمایا یہ نشانیاں اللہ رب العزت تمہیں دکھا رہے ہیں۔ پھر کائنات کے ارد گرد بھی اللہ رب العزت نے ایسی ایسی نشانیاں رکھ دیں۔ سورہ رحمان کے اندر ہم پڑھتے ہیں ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ فرمایا کہ اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ آسمان زمین کے کناروں سے باہر نکلو تو نکل کے دکھاؤ۔ اور اس سے آگے کیا فرمایا یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ نکل ہی نہیں سکتے، نکلو گے تو تم پر آگ کے شعلے برسائے جائیں گے۔ انسان کتنی کوشش کر رہا ہے کہ دوسرے سیاروں پہ جائے، آگے بڑھے، لیکن انسان نہیں کر پا رہا۔ فرمایا ایسی ایسی نشانیاں اس کائنات میں ہم تمہیں دکھائیں گے کہ تم یہ جان لو گے کہ رب حق ہے، اس کی باتیں حق ہیں، اس کے فرمان حق ہیں۔ اور تاریخ میں پھر اس کی بے شمار مثالیں۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل کی تو وہ مکی دور تھا۔ اب مکی دور کے بعد مدنی دور آ گیا۔ تمام تر مخالفتوں کے باوجود، تمام تر ہتھیار استعمال کر لینے کے باوجود، قوت کو استعمال کر لینے کے باوجود، مشرکین کے سارے حربے، مشن، ساری کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں، اسلام آگے بڑھ گیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے خلافت راشدہ کی صورت میں ایک ایسا نظام دے دیا کہ وہ آج تک دنیا کے لیے رہنما نظام۔ دنیا کے غیر مسلم بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام کی مثالیں دیتے ہیں، ریاست مدینہ کی مثالیں دنیا کے غیر مسلم بھی دیتے ہیں۔ اور کوئی یہ سوچ سکتا تھا بھلا کہ وہ لوگ جو جاہل، اجڑ، گنوار، وحشی درندے جب وہ حکومت کریں گے تو ان کی حکومتیں ایسی عدل اور انصاف والی ہوں گی، تاریخ میں اس جیسی کوئی حکومت نہیں ہوگی۔ اور خلفائے راشدین کا دور تو ان کا دور تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور ایسا عدل و انصاف کا تھا۔ اور پھر مسلمانوں نے اپنے نظام حکومت میں، اپنے دور حکومت میں جیسا سلوک غیر مسلموں کے ساتھ کیا، تاریخ میں کبھی کسی نے ویسا سلوک نہیں کیا۔ اسپین کی آپ مثال لے لیں کہ اسپین کے اندر جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو غیر مسلم ان کے ماتحت جب رہتے تھے تو کتنی عزت سے رہتے تھے، اور وہی اسپین جب غیر مسلموں کے پاس گیا تو اس نے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ آج بھی دنیا میں دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو اقلیتیں ہیں، ہندو ہے، عیسائی ہیں یا دوسری اقلیتیں ہیں، وہ کتنی عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور مسلمان جو دوسرے ممالک کے اندر اقلیت کے اندر ہیں، آپ اپنے ہمسایہ ملک کے اندر دیکھ لیں وہ کتنی ذلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ مثالیں تاریخ سے ہم تمہیں بتائیں گے، پتہ چلے گا۔ اور پھر وہ لوگ ایسے حکمران بنے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی وہ خود کو مخاطب ہو کے کہا کرتے تھے کیا عمر تیرا باپ تو تجھے کہتا تھا کہ تو اونٹ نہیں چرا سکتا، اور آج تو آدھی دنیا پہ حکومت کر رہا ہے۔ یہ کیسے یہ سارے کا سارا نظام بن گیا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ڈکیتیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں، تو آپ نے اعلان کیا کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ لوگ باز نہیں آئے تو آپ نے ایک وقت کے بعد یہ کہا کہ سب لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھلے رکھیں، کوئی اپنے گھروں کا دروازہ نہ بند کرے، اور کہہ دیا کہ اتنے بجے کے بعد کوئی رات سے باہر نہ نکلے، اتنے وقت کے بعد کوئی گھر سے باہر نہ نکلے۔ اب جب لوگوں نے سارے دروازے کھول دیے تو جو چوری کرنے والے ڈکیت لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آج تو چاندی ہو گئی ہے، آج تو کوئی مزاحمت ہی نہیں ہوگی، نقب نہیں لگانے پڑیں گے۔ تو صبح جب لوگ اٹھے تو منظر یہ دیکھا کہ جتنے لوگ اس دن ڈکیتی کے لیے، چوری کے لیے نکلے تھے، سب کو درندوں نے چیر پھاڑ کے رکھ دی، کوئی بھی نہیں باقی بچا۔ یہ کیا تھا؟ عدل و انصاف تھا کہ فرمایا ایسی نشانیاں، ایسی مثالیں ہم تمہارے سامنے رکھیں گے کہ تمہیں پتہ لگے گا کہ وہ رب حق ہے، کتاب حق ہے، قرآن سچ ہے۔
اور آج بھی مختلف موقعوں پر قرآن کریم کی مختلف آیات کے حوالے غیر مسلم دیتے ہیں. لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان اس سے دن بدن پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. تو آج ہم مزے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں یہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. تو پھر یہی کچھ ہوگا، یہی نظام چلے گا. پھر ہم کیسے سوچ لیں کہ اس دنیا کے اندر ہمیں کوئی عزت مل جائے گی، کوئی بڑا مقام حاصل کر لیں گے. آج جو فوج کے خلاف بات کر لے اس کے لیے تو قانون پاس ہو رہا ہے، لیکن جو صحابہ اور اہل بیت اور آل رسول اور اطہار پر، ان پاکیزہ ہستیوں پر جو بکواس کرے اس کے لیے کوئی قانون ہی نہیں پاس ہو رہا. تو یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا مل جل کے ہو رہا ہے، اتفاق رائے کے ساتھ ہو رہا ہے. اور بس اوپر سے وہ کشتیاں دکھا رہے ہیں کہ یہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، یہاں وہ ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں، آپ نے یہ بات نوٹ کر لیں کہ کچھ عرصے کے بعد قادیانیوں کو بھی یہ مسلمان ڈکلیئر کریں گے اور اسرائیل کو بھی تسلیم کریں گے. آپ میری یہ بات آج لکھ لیں، کون سا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم یہ نشانیاں دکھائیں گے. غیر مسلم اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور ہم اسلام کا جو ہے وہ گلے سے نکال کے پھینک رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کسی طریقے سے ہم اس اسلام سے بچ جائیں، اسلام ہمارے قریب نہ پھٹکے. بس ہمیں سڑکیں چاہیے، گاڑیاں چاہیے، عیش و عشرت کی زندگی چاہیے، اور بس زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. اگلی جو سورہ مبارکہ ہے اس کے اندر یہ چیز ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے. دین صرف نمازوں کے لیے نہیں آیا کہ تم اپنی نماز پڑھو، مطمئن ہو کے گھر جا کے سو جاؤ. راہ خدا میں خرچ کرو، زکوٰۃ دے دو 2.5% اور مطمئن ہو کے گھر میں جا کے سو جاؤ. دین اس لیے نہیں آیا. یہ کام تو لوگ یورپ میں بھی کر رہے ہیں، امریکہ میں بھی کر رہے ہیں، جاپان میں بھی کر رہے ہیں. نمازیں تو لوگ وہاں بھی پڑھ رہے ہیں. تو ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان اور یہ ملک لینے کا مقصد کیا تھا؟ اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں. ہم عمرے پہ تھے تو ایک آدمی، عرب آدمی پتلا سا، وہ آ کے بیٹھ گیا. تو ہمارے ساتھ ایک دوست تھے، اس کو کہنے لگے کہ تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا پاکستان سے. تو اس نے کہا کہ دیکھو میں فرانس کے اندر رہتا ہوں اور داڑھی میں نے رکھی ہوئی ہے، تم پاکستان میں رہتے ہو، تم نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی. اور کہتا ہے مغرب سے لے کے عشاء تک 2 گھنٹے ہمارے ہاں روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے روزانہ. وہ لوگ ہم سے اچھے مسلمان، وہاں پہ رہتے ہوئے بھی ساری چیزیں کرتے ہوئے. اور ہماری کوشش بس یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر ہم کسی طریقے سے اسلام کو بے دخل کر دیں، اسلام کو نکال دیں. تو ہمارے بے دخل کرنے سے، ہمارے نکالنے سے اسلام میں نہیں نکلے گا. اللہ رب العزت نے تاریخ میں قانون بنایا، اگر لوگوں نے ناقدری کی تو اللہ نے ان سے لے کے کسی اور کو دے دی. یہ کوئی ٹھیکہ تھوڑی ہے پاکستان کے پاس کہ آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں کرے گا. وہ چاہے گا تو وہ ابابیلوں سے بھی کام لے لے گا، وہ چاہے گا تو کسی اور مخلوق سے بھی کام لے لے گا. لیکن ہم اپنی یہ ذمہ داری سمجھیں کہ میں اگر اس کام کے اندر لگ جاؤں گا